urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ہشتم، حصہ 1۔ دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے قریش کی تدبیریں۔ اس بحث سے پہلے ابتدائی میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ سارے قبیلہ قریش کا رویہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یکساں نہ تھا، بلکہ لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ شدید ترین مخالفین کا تھا جو زیادہ تر بڑے بڑے سرداروں پر مشتمل تھا۔ ابن سعد نے طبقات میں ان لوگوں کے نام یہ لکھے ہیں: ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، یہ بنی زہرہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموزاد بھائی تھا۔ حارث بن قیس بن عدی جو بنی سہم میں سے تھا اور ابن غیطلہ کے نام سے مشہور تھا۔ ولید بن مغیرہ بنی مخزوم میں سے، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف بنی جمحہ میں سے، ابو قیس بن فاکہ بن مغیرہ بنی مخزوم میں سے، عاص بن وائل سہمی، یہ عمرو بن العاص کا باپ تھا۔ نضر بن الحارث بنی عبدالدار سے، منبہ بن الحجاج بنی سہم سے، زہیر بن ابی امیہ بنی مخزوم میں سے، یہ ام سلمہ کا باپ شریک بھائی تھا۔ صائب بن سیفی بن عابد بنی مخزوم میں سے، اسود بن عبد الاسد مخزومی، عاص بن سعید بن العاص بنو امیہ میں سے، ابو النجتری عاص بن ہشام بنی اسد سے، عقبہ بن ابی معیط بنی امیہ سے، ابن الاسدہ یا الاسدہ الزحلی حکم بن العاص بنی امیہ سے، یہ مروان کا باپ تھا، عدی بن حمراء الثقفی۔ دوسرا طبقہ ان بہت سے سرداران قریش کا تھا جو دشمن تو ضرور تھے، مگر ایسے دشمن نہ تھے کہ مقدم الذکر گروہ کی طرح ہاتھ دھو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے ہوں۔ البتہ اسلام کے خلاف جو کارروائیاں کی جاتی تھیں ان میں وہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ ابن سعد نے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ بنی عبد الشمس بن عبد مناف میں سے اور ابو سفیان بن حرب بنی امیہ میں سے کو ایسے ہی دشمنوں میں شمار کیا ہے۔ تاہم جو کم سے کم مخالف تھے ان کا طرز عمل بھی قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 5۔ یعنی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے ایسے بیزار ہیں کہ آپ سے کتراتے ہیں، کہیں آپ کو بیٹھے دیکھتے ہیں تو الٹے پھر جاتے ہیں، کبھی آپ کو سامنے سے آتے دیکھتے ہیں تو رخ بدل لیتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے ہیں تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے اور آپ انہیں مخاطب کر کے کچھ بات نہ کرنے لگیں۔ رہے عام اہل مکہ تو ان میں سے کچھ غیر جانبدار تھے، کچھ دلوں میں اسلام کے قائل ہو گئے تھے مگر اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، کچھ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے اور ایک بڑی تعداد اپنے سرداروں کے بھڑکانے سے دین آبائی کی حمیت میں مبتلا ہو کر ان شرارتوں میں شریک ہو جاتی تھی جو اسلام کے خلاف کی جاتی تھیں۔ اب ہم ان تدابیر کو الگ الگ بیان کرتے ہیں جو مخالفین نے اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے اختیار کی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصالحت کی کوششیں۔ چونکہ مخالفین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی شخصیت اور قرآن کی بے پناہ تاثیر کو محسوس کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ آپ سے بات چیت کر کے آپ کو دین کے معاملے میں کسی نہ کسی طرح مصالحت پر راضی کر لیں۔ اس غرض کے لیے ان کے متعدد وفود بھی آپ سے ملے اور خاص اشخاص سے بھی مل کر بات کی۔ عتبہ بن ربیعہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ ان ملاقاتوں میں ایک اہم ملاقات عتبہ بن ربیعہ کی تھی جس کو مختلف محدثین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر ماحصل میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور عبد بن حمید
ابو العلیہ اور بحیقی نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ ایک روز قریش کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو تم میں کون سب سے زیادہ سحر، کہانت اور شعر کا جاننے والا ہے۔ وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے معاملات میں خرابی برپا کر دی ہے اور ہمارے دین کو عیب لگایا ہے، اور اس سے بات کر کے دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا آدمی ہمارے نزدیک عتبہ بن ربیعہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ سب نے کہا ابو الولید تم یہ کام کرو، اور وہ آپ کے پاس گیا۔ دوسری روایت محمد بن اسحاق اور بحیقی نے محمد بن کعب القریظی سے نقل کی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر نے سرداران قریش سے کہا صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور کہا کہ ابو الولید تم پر پورا اطمینان ہے، ضرور جا کر اس سے بات کرو۔ عتبہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا بھتیجے، ہمارے یہاں تم کو جو عزت حاصل تھی وہ تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو۔ تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے کافر اور گمراہ ٹھہرایا۔ اب تم ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے تمہارا مقصد اگر مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو اور تمہیں سوتے جاگتے واقعی کچھ نظر آنے لگا ہے تو ہم بہترین اطباء بلواتے ہیں اور سب مل کر اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے یا ابھی اور کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ آیت 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر فرمایا ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنائے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت۔ اے اہل قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ کلام رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہی ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا؟ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ بہیقی نے اس واقعے کے متعلق جو روایات جمع کی ہیں ان میں یہ اضافہ ہے کہ جب آپ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 13 اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا، اس پر پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہنے لگا کہ ایسی بات نہ کہو، اور اپنی اس حرکت کا سبب اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے عذاب کا خوف ہوا۔ ایک اور وفد کی ملاقات۔ محمد بن اسحاق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو النشتری بن ہشام، اسود بن المطلب، زعامہ بن الاسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور حجاج سہمی کے بیٹے نبیہ اور منبہ غروب آفتاب کے بعد کعبے کی دیوار کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں کہا، محمد کو بلا کر بات کرو اور ان سے بحث کر کے اپنی حجت پوری کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ سے بات کریں۔ حضور چونکہ ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خود بے چین تھے، اس لیے آپ فوراً تشریف لے آئے۔ ان لوگوں نے کہا، اے محمد، ہم نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے معاملے میں اپنی طرف سے حجت پوری کر دیں۔ واللہ ہم نہیں جانتے کہ عرب میں سے کسی شخص نے اپنی قوم میں وہ فتنہ ڈالا ہو جو تم نے اپنی قوم میں ڈالا ہے۔ تم نے باپ دادا کو برا کہا، دین میں عیب نکالا، لوگوں کو بیوقوف ٹھہرایا، معبودوں کی برائی کی، جماعت میں پھوٹ ڈال دی، اور کوئی قبیح بات ایسی نہ رہی جو تم ہمارے اور اپنے درمیان نہ لے آئے۔ اگر تم یہ سب کچھ مال کی طلب میں کر رہے ہو تو ہم اپنے مال جمع کر کے تم کو اتنا دے دیں گے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر ہم میں اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حتیٰ کہ ہم کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے، اور اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنائے لیتے ہیں، لیکن اگر یہ کوئی جن تم پر آتا ہے جو تم پر مسلط ہو گیا ہے تو ہم اپنے مال صرف کر کے تمہارے علاج کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ تم اس کی گرفت سے چھوٹ جاؤ یا کم از کم ہماری طرف سے عذر پورا ہو جائے۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ کوئی مرض لاحق نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، نہ میں جو چیز تمہارے پاس لایا ہوں وہ اس لیے لایا ہوں کہ تم سے تمہارے مال طلب کروں یا تم میں شرف حاصل کروں یا تمہارا بادشاہ بن جاؤں، بلکہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے بشیر، ایمان لانے پر خوشخبری دینے والا، اور نذیر، ایمان نہ لانے پر ڈراوا دینے والا بنوں۔ چنانچہ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کر دی۔ اب اگر تم اس چیز کو قبول کر لو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خوش نصیبی ہے، اور اگر تم اسے رد کرتے ہو تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس پر کفار کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا جن کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے اور جن کا جواب بھی قرآن ہی میں دے دیا گیا ہے۔
مثال کے طور پر قرآن میں فرمایا گیا، اگر ہم تیرے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کر دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورۃ الانعام آیت 7۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ اس میں چڑھنے لگتے تو یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ حجر آیات 14 اور 15۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق سے اس واقعے کی جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ معجزات کے یہ مطالبے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کاموں کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا ہوں، میں نے وہ باتیں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں جن کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی کہ واللہ ہم تم کو اور تمہاری ان کارروائیوں کو جو تم ہمارے درمیان کر رہے ہو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے تاکہ یا ہم تمہیں ختم کر دیں یا تم ہمیں ختم کر دو۔ مصالحت کی چند اور کوششیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مواقع پر قریش کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے متعدد تجویزیں پیش کرتے رہے کہ آپ کسی بات پر راضی ہو جائیں اور آپ کی اور ان کی کشمکش ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار آدمی بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہیں۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی درجے میں بھی اس تجویز کو قابل قبول کیا معنی قابل غور بھی سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ کفار کو یہ جواب اس امید پر دیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی منظوری آ جائے، بلکہ دراصل یہ بات بالکل ایسی ہی تھی جیسے کسی ماتحت افسر کے سامنے کوئی بیجا مطالبہ پیش کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کی حکومت کے لیے یہ مطالبہ قابل قبول نہیں ہے، مگر وہ خود صاف انکار کر دینے کے بجائے مطالبہ کرنے والوں سے کہیں کہ میں آپ کی درخواست اوپر بھیج دیتا ہوں، جو کچھ وہاں سے جواب آئے گا وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ ماتحت افسر اگر خود ہی انکار کر دے تو لوگوں کا اصرار جاری رہتا ہے، لیکن اگر وہ بتائے کہ اوپر سے حکومت کا جواب ہی تمہارے مطالبے کے خلاف آیا ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کفار کی اس تجویز پر وحی نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ۔ کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہ کہ ان سے کہو اے نادانو، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ سورہ زمر آیت 64۔ ابن جریر فی تفسیر التاریخ، ابن ابی حاتم طبرانی۔ ابن عباس کی ایک اور روایت یہ ہے کہ قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد، اگر تم ہمارے معبودوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ عبد بن حمید، سعید بن مینا، ابو النشتری کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد، آؤ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اور ہم اپنے سارے کاموں میں تمہیں شریک کیے لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز جو تم لے کر آئے ہو اس سے بہتر ہوئی جو ہمارے پاس ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوں گے،
اور اپنا حصہ اس سے پا لیں گے، اور اگر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر ہوئی تم لائے ہو تو تم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوگے اور اس سے اپنا حصہ پالو گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ہشام اور بلاذری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہب بن منبہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ پسند کریں تو 1 سال ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں داخل ہو جایا کریں۔ عبد بن حمید، ابن ابی حاتم۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس قسم کی تجویزیں پیش کی تھیں، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر ان کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں کچھ دو اور کچھ لو کے طریقے پر ان سے کوئی مصالحت کر لیں گے۔